سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ کی مجلس میں امام ابن الجوزی پہنچے. آپ نے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی اور ان کے ساتھ ایک اور امام بیٹھے, آیت تلاوت کی اور آپ نے اس کی ایک تفسیر بیان کی. تو میں نے, دوسرے محدث کہتے ہیں, میں نے آہستہ سے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کو آپ کی یہ تفسیر معلوم ہے, جو تفسیر آپ نے کی ہے معلوم ہے؟ انہوں نے مجھے آہستہ سے کہا ہاں میں یہ تفسیر جانتا ہوں. امام ابن الجوزی نے کہا, حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ من وجہ آخر کہہ کے پھر دوسری تفسیر بیان کی, پہلی ختم کی. جب وہ دوسری تفسیر ایک آیت کی بیان کی تو میں نے پوچھا کہ آپ کو یہ تفسیر معلوم ہے؟ امام ابن الجوزی نے کہا یہ بھی معلوم ہے. پھر آپ نے تیسری تفسیر بیان کی, پوچھا معلوم ہے؟ بتایا ہاں یہ بھی معلوم ہے. چوتھی تفسیر بیان کی. 11 تک تفسیریں جب بیان کر چکے تو وہ فرماتے رہے آہستہ اپنے ساتھی کو کہ مجھے یہ تفسیر بھی معلوم ہے, یہ بھی معلوم ہے. 11 کے بعد جب 12ویں تفسیر بیان کی سیدنا غوث العظم نے, یہ جلالت علمی ہے. تو ابن الجوزی نے کہا یہ تفسیر مجھے معلوم نہیں. 13ویں تفسیر بیان کی, 14ویں بیان کی, 15ویں بیان کی, 12ویں تفسیر سے لے کر 40 تفسیریں الگ الگ ایک ہی آیت کی بیان کی. اور امام ابن الجوزی 40 تفسیروں تک کہتے رہے کہ پہلی 11 کے سوا مجھے باقی 29 تفسیروں میں سے کوئی معلوم نہ تھی. آج حضرت شیخ سے سنی جب 40 تفسیریں بیان کر چکے. یہ میں بات بتا رہا ہوں امام ابن الجوزی جو جلیل القدر محدث ہیں, موضوعات پر, اسماء الرجال پر, فن اسانید پر بہت بڑے جلیل القدر امام اور اتھارٹی ہیں. صوفیاء میں ان کا شمار نہیں ہے, صوفیاء میں ان کا شمار نہیں ہے. 40 تفسیریں بیان کر چکے تو سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بولے, فرمایا الان نرجع من القال الى الحال, اب ہم کال کو چھوڑ کے حال کی تفسیروں کی طرف آتے ہیں. کال کو چھوڑ کے حال کی طرف آتے ہیں. فرمایا یہ 40 کال کی تفسیریں تھیں. جب حال کی تفسیر پہلی بیان کی تو پورا مجمع تڑپ اٹھا, ایک چیخ و پکار کی آواز بلند ہوئی. امام ابن الجوزی تڑپے اٹھے, محدث زمانہ نے اپنے کپڑے پکڑ کے پھاڑ کر پرزے پرزے کر دیے اور وجد کے عالم میں تڑپتی ہوئی مچھلی کی طرح نیچے گر پڑے. یہ امام ابن الجوزی کا حال ہے. امام ابن جوزی اس پائے کے لوگ کتنے بڑے محدث ہیں, اگر آپ کو اس علم سے شغف ہے بعض لوگوں کو, اور علماء تو جانتے ہیں, صاحب صفت الصفوہ اور اصول حدیث کے امام ہیں, محدث بہت اونچے پائے کے. ابن الجوزی جیسے محدثین اور ائمہ سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں بیٹھ کے آپ سے تلمذ کرتے. سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں ان 70,000 سامعین میں کتنے ہزارہ محدثین بیٹھتے تھے, کتنے ائمہ فقہ بیٹھتے تھے, کتنے فقہا, کتنے محدث, کتنے متکلم, کتنے نحوی, کتنے فلسفی, کتنے مفسر بیٹھتے تھے. جہاں ابن الجوزی جیسے لوگ عام سامعین میں بیٹھ کے استفادہ کرتے ہو. امام یافعی جن کی کتاب کی تلخیص کی ہے امام ابن حجر اسقلانی نے, التلخیص الحبیر, وہ فرماتے ہیں اجتمع عنده من العلماء والفقهاء والصلحاء جماعت کثیرون انتفعوا بکلامه وصحبته ومجالسته وخدمته وقاصد الیہ طلبۃ العلم من الآفاق. شرق تا غرب پوری دنیا سے علماء, فقہاء, محدثین, صلحاء اور کثیر جماعت اہل علم کی اطراف و اکناف سے چل کے آتی اور آپ کی مجلس میں زندگی بھر رہ کے علم حاصل کرتے, حمل کرتے, حدیث لیتے, سماع کرتے اور دور و دراز علم کا فیض لے کے جاتے. امام سمعانی بیان کرتے ہیں, میں نے کہا محدثین کے ریفرنس دوں گا. امام سمعانی فرماتے ہیں کہ وہ صرف غوث العظم اور ولی اللہ اور صاحب کرامات ہی نہ تھے, امام الحنابلہ تھے اور وقت کے علماء, محدثین اور مفتیان کے شیخ تھے, عصر و فقیہ و عصر ہی. علامہ ابن الجوزی نے یہی بات کہی, فرمایا کہ اتنے ہزارہ لوگ آپ کا کلام واز سننے کے لیے علماء آتے کہ جگہیں گلیاں تنگ پڑ جاتی. امام یافعی, امام ابو ابن قدامہ الحنبلی المقدسی فرماتے ہیں کہ سیدنا غوث العظم رضی اللہ, الذہبی نے سیر و اعلام النبلاء میں لکھا, امام ذہبی نے, ابن قدامہ مقدسی نے فرمایا کہ سیدنا غوث العظم کی کرامات جتنی تواتر سے ہم تک پہنچی ہیں اور جتنی متواتر نقل ہیں, ہم نے پہلے اور بعد میں آج تک
روئے زمین کے کسی ولی اللہ کی کرامتوں کا اتنا تواتر نہیں سنا۔ یہ کون کہہ رہا؟ امام ابن قدامہ المقدسی۔ اور طریق کیا تھا؟ ولایت کیا تھی؟ فرمایا ہم آپ کے شاگرد تھے، طالب علم تھے، آپ کے مدرسہ کے حجرہ میں رہتے تھے۔ فرمایا خدا کی قسم سیدنا غوث العظم اپنے بیٹے یحییٰ بن عبد القادر ان کو بھیجتے، بیٹا ان کا غوث پاک کا آ کے ہمارے چراغ جلا جاتا تھا۔ تواضع یہ تھی، انکساری یہ تھی، ادب یہ تھا، خلق یہ تھا۔ بیٹا چراغ جلا جاتا اور گھر سے درویشوں کے لیے کھانا پکا کے بھیجتے تھے، اور نماز ہمارے ساتھ آ کے پڑھتے اور ہم آپ سے اسباق پڑھتے تھے۔ یہ امام ابن قدامہ المقدسی الحنبلی کا بیان، سیر اعلام النبلاء۔ امام ابن قدامہ نے ذیل و طبقات الحنابلہ میں بیان کیا، جس کو امام ابن رجب حنبلی کی کتاب ہے۔ اور یہ وہ علماء ہیں جن کو علامہ ابن تیمیہ، ابن القیم کے اساتذہ ہیں، اور ان کو سلفی شمار کیا جاتا ہے۔ لوگ ان کو دوسری لائن میں شمار کرتے، میں ان کو کوٹ کر رہا ہوں، جبکہ سلفی نہیں، غوث پاک کے مرید ہیں۔ یہ لوگوں کے مطالعہ کی کمی ہے، شور شرابہ بہت ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں امام یافعی مرأۃ الزمان میں لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں، اور امام ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء میں روایت کیا، امام یافعی فرماتے ہیں کہ سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول عام اتنا وسیع تھا، اور آپ کی کرامات ظاہرہ اتنی تھی کہ اول سے آخر کسی ولی اللہ کی کرامات اتنے مقام تک نہیں پہنچی۔ اسی کو امام ابن نجار نے بیان کیا ذیل و تاریخ بغداد میں، جو امام دمیاطی کی کتاب ہے، اس کے جز خامس 5ویں جلد میں۔ علامہ ابن تیمیہ نے کہا کان شیخ عبد القادر الجیلی اعظم مشائخ زمانہم امرا بالتزام الشرع والامر والنہی وتقدیمہ علی الذوق والقدر ومن اعظم المشائخ امرا بترک الہواء والارادۃ النفسیہ۔ اعظم اولیاء اور مشائخ میں سے تھے۔ امام یافعی نے شعر لکھا، امام یافعی محدث ہیں، حافظ ابن حجر عسقلانی ان کی کتب کی تلخیص کرتے ہیں، فقہ شافعی میں امام ہیں، فقہ شافعی میں امام، وہ لکھتے ہیں، ان کا شعر کوٹ کر رہا ہوں، مرۃ الجنان امام شافعی کی کتاب سے۔ فرماتے ہیں حضور غوث پاک کی شان میں غوث الورا، غیث الندى، نور الہدى، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، بل انور۔ آج بعض لوگ نادانی میں سمجھتے ہیں کہ آپ غوث العظم کہتے ہیں تو یہ ناجائز ہے، غوث اللہ کے سوا کوئی نہیں ہوتا۔ یہ امام محدث اور فقہا اور امام فقہ ان کو غوث کہتے رہے۔ غوث الورا ساری خلق کے غوث، غیث الندى، نور الہدى، بدر الجدا، شمس الضحیٰ، بل انور، یہ ان کی عقیدتیں تھیں۔ حافظ ابن کثیر معروف علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد، حافظ ابن کثیر بیان کرتے ہیں اپنی کتاب البدایہ والنہایہ 12 جلد صفحہ 252 پر، کہتے ہیں حضور غوث العظم سے خلق خدا نے اتنا کثیر نفع کیا جو ذکر سے باہر ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں آپ کے احوال صالحہ تھے اور مکاشفات و کرامات کثیرہ تھی۔ یہ حافظ ابن کثیر نے بیان کیا البدایہ والنہایہ میں۔ اور امام ابن رجب الحنبلی، امام، ان کو بھی وہ پوری سلفیہ لائن کا امام سمجھا جاتا ہے۔ ابن رجب الحنبلی نے کہا ذیل و طبقات الحنابلہ، ابن رجب الحنبلی کی کتاب، فرماتے ہیں کہ سیدنا غوث العظم کان هو الزاہد شیخ العصر قدوۃ العارفین و سلطان المشائخ و سید اہل الطریقہ محی الدین ابو محمد صاحب المقامات والکرامات والعلوم والمعارف والاحوال المشہورہ۔ یہ صرف نام کے القاب ہے، یہ ان کے مقامات تھے۔ پھر امام ذہبی خود جو جلیل القدر محدث ہیں، سیر و اعلام النبلاء میں، اس میں بیان کرتے ہیں سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی کے ترجمہ میں، فرماتے ہیں کہ لیس فی کبار المشائخ من لہ احوال و کرامات اکثر من الشیخ عبد القادر الجیلانی۔ فرمایا کہ کبار مشائخ اور اولیاء میں کوئی شخص ایسا نہیں ہوا اول یا آخر جس کی کرامتیں شیخ عبد القادر جیلانی سے بڑھ کر ہوں۔ یہ امام ذہبی سیر و اعلام النبلاء کوٹ اس لیے کر، ایک تو پتہ چلے کہ وہ کرامتوں کو ماننے والے تھے، کل امام اولیاء کو ماننے والے تھے، سیدنا غوث العظم کے کتنی عقیدت مند تھے، اور کیا مراتب جو آپ کہتے ہیں یہ کو آپ نے یا اعلیٰ حضرت نے یا ہم نے نہیں گھڑ لیا، یہ کل حدیث فقہ
तफसीर और अकीदा के इमाम उम्मत मुस्लिमा के 900 साल से ये कहते चले आए हैं उनकी शान में। फिर जलीलुल कदर इमाम शाफी मजहब में इमाम अब्दुल अजीज बिन अब्दुल सलाम अल फकीह, जिसको कहते इमाम अल इज़ बिन अब्दुल सलाम, फिका शाफी के बहुत बड़े इमाम, अथॉरिटी हैं। आप सऊदी अरब में भी इनका नाम लें, हुज्जत है, कोई दम नहीं मार सकता। ये सब मैं जितनी अथॉरिटीज कोट कर रहा हूं ये वो लोग हैं। इमाम अल इज़ बिन अब्दुल सलाम, उनका कौल जिसको इमाम ज़हबी ने सियर व अलाम नुबला में लिया, फरमाते हैं यक़ूलु मा नुक़िलत इलैना करामातु अहदिन बित्तवातुर इल्ला शेख अब्दुल कादिर अल जीलानी। फरमाया आज तक औलियाए कराम की पूरी सफ में किसी वली की करामतें तवातुर के साथ इतनी मनकूल नहीं हुई जितनी शेख अब्दुल कादिर अल जीलानी। और इमाम इज़ बिन अब्दुल सलाम कहते हैं इस पर इजमा है, इस पर इजमा है।